السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے سرزمین بندیل کھنڈ کے ایک مشہور ولی اللہ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، چونکہ بندیل کھنڈ کے شہر باندہ کے قریب ایک بہت ہی مشہور ادارہ ہے جس کو قاری سید صدیق احمد صاحب نے تعمیر کیا اور اپنے خون پسینے کی محنت سے اس کو چار چاند لگائے، اس کو ہرا بھرا کیا، گویا کہ جنگل میں منگل کر دیا۔ ان کی زندگی کے ہم واقعات آپ کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اگر دین سے محبت کرتے ہوں گے اور آپ کے اندر اگر قاری صدیق صاحب کے لیے تھوڑی بہت بھی عظمت ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور اس کو اہمیت دیں گے۔ والد صاحب ان کے بہت سارے بچپن کے واقعات مجھ کو بتایا کرتے تھے جو آج تک جو ہے میرے ذہن میں ٹھیک اسی طرح گونج رہے ہیں، اور ہمارے اساتذہوں میں سے جن مشہور استاد مولانا زکریا سنبھلی جو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اس وقت جو ہے شیخ الحدیث ہیں، تو انہوں نے اپنی ایک چھوٹے سے کتابچے میں باتیں ان کی یاد آتی ہیں بہت۔ وہ حضرت کے یہاں پڑھایا کرتے تھے جب حضرت کا ابتدائی مدرسہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں، شیخ زکریا صاحب جو ہمارے استاد ہیں جنہوں نے ہم کو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مسلم شریف پڑھائی ہے، وہ اکثر حضرت کے واقعات کا ذکر کر دیا کرتے تھے اور آنکھوں میں آنسو بھرایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بتلایا کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، مسجد کے سامنے بیت الخلاء بنے ہوئے تھے۔ وہ بیت الخلاء باندہ کے شہر کے جو طلبہ اور دیہات کے طلبہ ہوا کرتے تھے وہ دن بھر اس میں بیت الخلاء کر کے اس کو گندہ کر دیا کرتے تھے، اور جب میں صبح اٹھتا تھا تو وہ بیت الخلاء بالکل صاف ہو جایا کرتے تھے، وہ صاف ملا کرتے تھے۔ تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ان کو صاف کون کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک رات تقریباً 2 بجے مجھے بیت الخلاء کی حاجت پیش آئی، تو میں بیت الخلاء یعنی باتھ روم کرنے گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو منہ پر رومال باندھے ہوئے ہے اور وہ بیت الخلاء کی صفائی اس طرح کر رہا ہے کہ مسجد کے پاس جو کنواں ہے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اس میں بورنگ وغیرہ جو ہے فٹ ہو گئی ہے، وہ کنویں سے بالٹی میں بھر بھر کے پانی نکال کر ان بیت الخلاؤں میں جا کر اس کو دھو رہا ہے، اس کو صاف کر رہا ہے۔ اور برابر میں یہ منظر جو ہے دیکھتا رہا کہ وہ شخص بالٹی سے بھر بھر کر پانی لاتا رہا اور بیت الخلاء کو صاف کرتا رہا۔ تو میں نے پہچاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے جو رات میں بیت الخلاء صاف کر رہا ہے۔ تو اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہ آیا، لیکن اچانک میری ایک ایسی نگاہ پڑی، حضرت کی آنکھوں سے آنکھیں میری ٹکرائیں، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ تو حضرت ہیں، یہ تو ہمارے صدیق صاحب ہیں، یہ تو ہمارے استاد ہیں، یہ تو ہمارے مدرسے کے ناظم ہیں، یہ تو ہمارے مدرسے کے ذمہ دار ہیں۔ تو میں حضرت کے راز کے فاش ہو جانے کے خطرے سے میں دبے پاؤں پیچھے چلا آیا اور میں نے اپنی قضاء حاجت کو روک لیا۔ پھر میں چارپائی میں لیٹ کر مسجد کے صحن میں یہ منظر دیکھتا رہا کہ وہ آتے تھے اور مسجد سے ڈول کھینچ کر بھر لے جاتے تھے اور اسی طرح بیت الخلاء کی صفائی کرتے رہے، حتیٰ کہ 1 گھنٹے تک مسلسل وہ صاف کرتے رہے۔ پھر وہ لوٹ کر آئے، مسجد کے پاس جو کنواں تھا اس میں غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد مسجد میں آ کر صحن میں تہجد کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ اور مدرسے کی تعمیر کے سلسلے میں وہ بتلاتے ہیں کہ مدرسے کے قریب ایک نالہ ہوا کرتا تھا، آج بھی وہ نالہ موجود ہے، اس کے اوپر پل بن گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بارش کے موسم میں نالے کے پاس ارد گرد کچھ کنکڑ پتھر جمع ہو جاتے تھے، تو حضرت اپنے طلبہ کو اور اساتذہ کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ حضرت کو خوب معلوم تھا کہ کنکر کہاں کہاں زیادہ جمع ہو سکتے ہیں، تو حضرت اس جگہ کو جاتے اور کنکر اور پتھر جو ہے بوریوں میں بھر بھر کر اور سائیکلوں میں بیل گاڑیوں میں لاد لاد کر طلبہ اور اساتذہ کی پیٹھ میں رکھ کر وہ حضرت خود اپنی پیٹھ میں رکھ کر وہ کنکر اور پتھر وہ لایا کرتے تھے اور اس میں چونے میں ملا کر اس سے تعمیر کیا کرتے تھے مدرسے کی۔
یہ ہیں ہمارے حضرت کے واقعات۔ اسی طرح کے کچھ انوکھے واقعات ہیں جو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر یہ ولی اللہ، یہ اللہ کے ولیوں کے یہ جو محنتیں ہیں، یہ کوششیں ہیں، یہ ہمارے سامنے آتی رہنا چاہیے۔ اور یہ میں کسی صحابی کی یا کسی بہت دور کے بزرگ کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے ہی آپ کے باپ داداؤں میں سے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے حضرت کی زندگی دیکھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں نے حضرت کے ساتھ کچھ پل گزارے بھی ہوں، اور وہ پل آپ ابھی تک بھلا نہ پا رہے ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے تک دوسروں تک شیئر کریں گے تاکہ ان کو اس سے سیکھ حاصل ہو اور اس سے سبق حاصل ہو۔ دوستو، اب میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت لینا، اور آپ اگر ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور آپ کی رائے حضرت کے بارے میں کیا بنتی ہے، اور اگر میرے بولنے میں کچھ کمی ہو اور اس کوتاہی کو معاف کریں، اور اس میں جو اصلاح ہو سکتی ہو اس کے لیے آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اسی طرح قسطیں آئندہ آتی رہیں گی۔ السلام